اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چانس رکھے ہیں، مقدس راتیں آتی ہیں، کبھی شب برات کی رات آ جاتی ہے، کبھی شب قدر کی رات آ جاتی ہے، گویا کہ اللہ پاک موقع دے رہا کہ اب بھی سدھر جا، اب بھی سدھر جا۔ بھائی داڑھی میں سفید بالوں کا آنا بھی موقع ہے، کمر کا جھک جانا بھی موقع ہے، جو جسم کے اندر طاقت کا ختم ہو جانا یہ بھی موقع ہے، یہ بھی قاصد ہے تیری طرف آ رہے کہ اب سدھر جا، اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اب سدھر جانا چاہیے ہمیں، اب ہمیں اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، گویا کہ شب برات دے کے فرمایا پہلے پہلے کر لو توبہ، سدھر جاؤ، میں بڑا کریم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے میں نے تے کم بن جاوے میلا، اس کی رحمت کا تو ایک چھینٹا ہی کافی ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ فرمایا آسمان کے اندر ایک دریا ہے جسے البرکات کہا جاتا ہے، اور اس دریا کے کنارے پر ایک درخت ہے جسے التحیات کہا جاتا ہے، اور اس درخت کے اوپر ایک مرغ بیٹھتا ہے جس مرغ کو صلوات کہا جاتا ہے۔ فرمایا حضور کا جو امتی، جو بندہ مومن ماہ شعبان میں جب حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے نا، ذرا سنیے گا اس بات کو اور پھر دیکھیے گا کہ حضور کی ذات پر درود پڑھنے کا ثواب بندے کو کتنا ملتا ہے، بندے کو ذاتی طور پر درود پاک پڑھنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ فرمایا اس پر ایک مرغ بیٹھتا ہے، اس مرغ کا نام الصلوات ہے۔ فرمایا جب حضور کا امتی ماہ شعبان میں سرکار کی ذات پہ درود پڑھتا ہے نا، وہ مرغ اس درخت سے اڑ کر اس دریا کے اندر غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگانے کے بعد پھر اس درخت کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ فرمایا جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے نا، اس کے پروں سے ٹپکنے والا پانی، اس کے ہر ایک قطرے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتوں کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، جتنے فرشتے پیدا ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اس حمد کرنے کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ شعبان کے اندر درود پاک پڑھنے کا کتنا فائدہ۔ فرمایا یہ جو شعبان ہے نا، اس کے اندر 5 حروف ہیں، 5 حروف۔ فرمایا شین سے مراد شرافت والا ہے، بزرگی والا، یہ شعبان المعظم، اور فرمایا عین سے مراد عقبہ ہے، یعنی جو شخص اس ماہ شعبان کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، اکرام کرے گا، اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اسے عزت عطا فرمائے گا، عقبہ آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا با سے مراد یہ شعبان برکت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس ماہ شعبان میں اپنے بندوں کو کثیر برکات عطا فرماتا ہے، اور الف سے مراد فرمایا یہ امن اور الفت والا مہینہ ہے، گویا کہ فرمایا جو بندہ اس ماہ شعبان کا اکرام کرے، تعظیم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اسے امن و سکون عطا فرماتا ہے، بروز حشر بھی اسے امن و سکون عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا نون سے مراد نار جہنم ہے، یعنی جو شخص ماہ شعبان میں عبادت کرے، فرض کے علاوہ نفلی عبادت کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ بروز حشر اسے نار جہنم سے بری عطا فرمائے گا، بری کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ براعت عطا فرما دے گا۔ یہ ماہ شعبان، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مالک تو نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، مجھے کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تو مجھے کیا دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب پریشان نہ ہو، آپ کو ہم ماہ شعبان دیتے ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم آپ کو ماہ شعبان دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں نا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم میں
بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور جس طرح یہ فرشی مہینے کی ابتدا جو دینی ہے وہ محرم سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام ذوالحجہ پہ ہوتا ہے، جب قربانی کی عید آتی ہے ذوالحجہ پہ اختتام ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح عرشی مہینوں کا بھی ایک نظام ہے۔ عرشی مہینے کی ابتدا پہلا مہینہ رمضان المبارک ہے اور آخری مہینہ شعبان المعظم ہے۔ اسی لیے عرشی مہینوں کے مطابق جب آخری مہینہ آتا ہے نا شعبان المعظم، اللہ کے ہاں یہ آخری مہینہ ہے، تو فرمایا پھر بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تھا، عائشہ تو جانتی ہے یہ شعبان کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے نامہ اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جس کے اولاد ہونی ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے اس سال مرنا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق عطا کیا جائے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا کچھ کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا اس سال میں نکاح ہوگا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے اس سال مرنا ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کچھ لوگوں کو مرنا تو لکھ دیا جاتا ہے پر وہ عمارتیں بنانے میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا مرنا لکھ دیا جاتا ہے لیکن وہ نکاح کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اب میرا تو آخری وقت چل رہا ہے، میری تو زندگی کی گھڑیاں آخری ہیں، میں تو اسی سال گویا کہ انتقال کر جاؤں گا۔ فرمایا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو پھر موت آ کر اچک لیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان کا ایک روزہ رکھے گا، ایک روزہ ماہ شعبان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 300 رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا، 300 رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اور اس شعبان المعظم میں تو اتنی برکات ہے نا، اتنی برکات ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی نا آدھی رات کو، میں نے دیکھا کہ حضور اپنی چارپائی پہ تشریف فرما نہیں تھے، کیونکہ باری اس رات میری تھی، یہاں آ کے حضور نے سونا تھا۔ تو فرماتے جب میں نے حضور کو نہ دیکھا نا تو میں سرکار کو ڈھونڈنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں آ گئی، حضور کو ڈھونڈ رہی ہوں، تو ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع میں جب میں آئی نا، کیا دیکھتی ہوں اللہ کے حبیب اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا عائشہ کیا تمہیں اس بات کا خوف ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ظلم کریں گے؟ یعنی آج تیری باری ہے تو کیا تو نے یہ سمجھا کہ شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے؟ نہ فرمایا بعض اس میں مختلف روایات ہیں۔ فرمایا اے عائشہ آج وہ رات ہے 15 شعبان المعظم کی رات، فرمایا آج وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بخشش فرمائے گا۔ اپنے بندوں کس طرح کے، کیونکہ جو قبیلہ بنو قلب تھا نا، یہ بکریاں رکھنے میں بہت زیادہ مشہور تھا، یہ بکریاں بہت زیادہ رکھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں بکریوں کی تعداد نہیں کہا، بکریوں کے جو بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشے گا، اتنی تعداد میں۔ یہ اتنی رات برکات والی رات ہے، اور اس رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی کی جو شان کے لائق ہے، فرمایا کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب یعنی 15 شعبان المعظم کی طلوع آفتاب سے پہلے تک رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول رحمت فرماتا ہے، اور رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق میں وسعت مانگنے والا میں اسے عطا کروں،
ہے کو رزق میں برکت مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ آپ دیکھیں یہ بات آپ کو ذوق دے گی کہ خود قادر ہی آ کے کہتا ہے مانگو میں دیتا ہوں۔ خود رب تبارک، ایک تو ہے نا بندہ مانگ مانگ کے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے اے بھی دے دے آ بھی دے دے، یہ بھی عطا کر دے وہ بھی عطا کر دے، تو جب رب خود آ کے صدائیں لگائے جو اس کی شان کے لائق ہے کہ اے بندے مانگ تو آج کیا مانگتا ہے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، تو یہ بات ذرا بندے کو لطف دیتی ہے۔ شعبان المعظم اتنی برکتوں والا مہینہ، اور اس میں پھر جو روزے رکھنے کی اور عبادت کرنے کی فضیلت ہے، فرمایا شعبان المعظم کی رات مغرب کی نماز کے بعد جو بندہ 20 نفل ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی 10,000 نیکیاں اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے جو شخص شعبان المعظم میں 2 رکعت نفل پڑھے گا اور وہ اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، فرمایا وہ عمل کر کے اللہ سے دعا مانگے، عمر کی برکت کی دعا مانگے گا تو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، رزق میں وسعت کی دعا مانگے گا تو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مشکلات سے چھٹکارے کی دعا مانگے گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اور یہ شعبان المعظم میں آخر میں جا کر نا ایک وہ چلتا ہے معافی نامہ کہ بھئی جس کا میں نے دل دکھایا ہو وہ مجھے معاف کر دے، ایک معافی نامہ چلتا ہے، واٹس ایپ پہ چلتا ہے، فیس بک پہ چلتا ہے معافی نامہ، جی فلاں مجھے معاف کر دے، فلاں مجھے معاف کر دے، تو یہ ایک معافی نامے کے طور پہ چلتا ہے۔ میرے بھائی اس طرح تو معافیاں نہیں ہوتی نا، اگر ہمیں یہ پتا ہے نا کس کس نے میرا دل دکھایا ہے تو یہ بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس کس کا دل دکھایا ہے۔ تو معافیاں نامے سے نہیں ہوتی بلکہ معافیاں پاس جا کے معافی مانگنے سے ہوتی ہے۔ میں کہنا پڑتا ہے کہ یار واقعی مجھ سے غلطی ہوگی معاف کرنا، شعبان المعظم میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں، تو یارو پلٹ نہیں آنا چاہیے ہمیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف پلٹ نہیں آنا چاہیے، معافی کی طرف پھر پلٹ نہیں آنا چاہیے۔ یعنی بندے کے نامہ اعمال پورے سال کے نامہ اعمال اس کی ایک لسٹ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور کہا جائے گا تیرے اس بندے نے یہ کیا ہے، تو پھر پلٹ نہیں آنا چاہیے شعبان سے پہلے، 15 شعبان المعظم سے پہلے اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے اور عرض کرنی چاہیے مالک جو غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں نہیں چاہتا تھا یہ مجھ سے ہو جائیں، پر مالک شیطان بھی ساتھ تھا، ایک نفس کا ساتھ تھا، بس ہو گئی تو معاف فرما دے، اے اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے تو مہربانی فرما۔ جب بندہ اب دیکھیں اس رات میں بھی کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، یعنی اتنی برکت والی رات، اتنی وسعت والی رات، فرمایا اس رات بھی کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی جو شراب کے عادی ہوں گے، زانی ہوں گے، حسد کرنے والے ہوں گے، تکبر کرنے والے ہوں گے اور ناجائز ٹیکس لینے والے ہوں گے، ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے شعبان کے آنے سے پہلے 15 شعبان کے آنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا، ان کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چانس رکھے ہیں، مقدس راتیں آتی ہیں، کبھی شب برات کی رات آ جاتی ہے، کبھی شب قدر کی رات آ جاتی ہے، گویا کہ اللہ پاک موقع دے رہا کہ اب بھی سدھر جا، اب بھی سدھر جا۔ بھائی داڑھی میں سفید بالوں کا آنا بھی موقع ہے، کمر کا جھک جانا بھی موقع ہے، یہ جو جسم کے اندر طاقت کا ختم ہو جانا یہ بھی موقع ہے، یہ بھی قاصد ہیں تیری طرف آ رہے کہ اب سدھر جا، اب موقع تھوڑا رہ گیا ہے، اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اب سدھر جانا چاہیے ہمیں، اب ہمیں اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، گویا کہ شب برات دے کے فرمایا پہلے کر لو توبہ، سدھر جاؤ، میں بڑا کریم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تجھے ایک قطرہ بخشے میں تے کم بن جاوے میلا، اس کی رحمت کا تو ایک چھینٹا ہی کافی ہے، اور پھر وہ آسمان دنیا پہ آ کے خود کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا، مانگو تو صحیح، اور ہماری بدبختی ہم مانگتے بھی تو نہیں، ہم مانگتے بھی تو نہیں، ہم روتے بھی تو نہیں،
हमारी आंखों से आंसू रवा भी तो नहीं होते ना भाई। हम फिल्मों ड्रामों में देख के हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन कभी कोई इसलिए रोया है यार आज मेरे गुनाह ज्यादा हो गए? कभी कोई शर्मिंदगी के साथ मस्जिद में आके इसलिए बैठा हो और आंसू बहाए हो यार गुनाह बहुत ज्यादा हो गया, वक्त थोड़ा रह गया है? कोई इसलिए भी रोया है यार अब दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, वक्त थोड़ा रह गया है, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह जो भी खता हुई मेहरबानी फरमा? कोई इसलिए भी रोया है? दुनिया के लिए रोते हैं पर अपने गुनाहों पे कोई नहीं रोते। ये रोना भी हर किसी को नसीब नहीं होता, ये भी खुश नसीबों का हिस्सा है जिसको अल्लाह ता फरमा दे। रोना दिल दी मैल मुकांदा है ते नाले विछड़े यार मिलांदा है। ये रोना है, ये रोना ये दिल की मैल को खत्म करेगा। रब तबारक व तआला के कुर्ब की जो दूरियां हैं वो नजदीक करेगा। जब हम अल्लाह तबारक व तआला के घर से दूर हो जाते हैं ना तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज्क में तंगी अता फरमा देता है, तंग कर देता है हमारा रिज्क। जब बंदा गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, उलमा ने किताबों में लिखा उस पर उसके रिज्क को तंग कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। तो भाई अगला शेड्यूल भी आएगा, किसको किसका कितना रिज्क देना है, किसके साथ क्या होना है, किसकी मौत कब वाक़ई होगी, ये भी आएगा। तो खुदारा इस रात को ना गफलत में ना गुजारिए, खुदारा इस रात को गफलत में ना गुजारिएगा। एतवार वाले दिन हमारी मस्जिद के अंदर महफिल है, जरूर शिरकत कीजिएगा, जरूर शिरकत कीजिएगा। मौलाना शमऊन रजा तारी साहब बयान फरमाएंगे, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। और कब्रिस्तान भी जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। 10:30 बजे सलात व तस्बीह होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कब्रिस्तान भी जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद जाकर दुआ फरमाया करते थे।